بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر رسالہ شروع کیا ہم نے، دوسرا حصہ پڑھیں گے، دوسرا پارٹ۔ تو چونکہ رسالہ شہید مظلوم حضرت ڈاکٹر اسرار احمد کا رحمۃ اللہ علیہ کا، تو یہاں سے پڑھنا ہے بھائی۔ خاموشی تھے۔ ذو النورین کا لقب، اگر دامادی کوئی وجہ شرف و فضیلت ہے، اور یقیناً ایک درجے میں یہ وجہ شرف و فضیلت ہے، تو اس لحاظ سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو حضرت علی رضی اللہ پر فوقیت حاصل ہے، اور اسی نسبت سے آپ کا لقب ذو النورین قرار پایا تھا۔ اس معزز لقب کے چند اور پہلو بھی ہیں جو آگے بیان ہوں گے۔ معاندین کی جرات، شاید آپ کو معلوم ہو کہ اس دور میں ایک مخصوص گروہ کی طرف سے نہایت ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ تاریخ کو مسخ کرنے کی جسارت کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلبی صاحبزادی صرف حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ تھیں، بقیہ تین صاحبزادی حضرت زینب، حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلبی بیٹیاں نہیں تھیں، سمجھ آئی، بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کسی پہلے فوت شدہ شوہر سے تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھیں۔ اتنا بڑا سفید جھوٹ اس اعتماد پر گھڑا گیا ہے کہ آج سے 50-60 سال بعد اس جھوٹ کو کسی طرح ایک تاریخی سند حاصل ہو جائے، چونکہ عوام الناس میں نہ شعور ہوتا ہے اور نہ ذوق تحقیق اور جستجو، لہذا ان کے لیے 50-60 سال پہلے کی کسی مطبوعہ کتاب کی عبارت بھی ایک سند اور دلیل کا درجہ حاصل کر سکتی ہے۔ دراصل یہ جرمنی کے ڈاکٹر گومبلز کی خاص تکنیک ہے کہ بڑے سے بڑے جھوٹ ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ بولو اور مسلسل بولتے رہو۔ چند لوگ تو مغالطہ میں آ کر اس جھوٹ کو سچ مان ہی لیں گے، اور بہت سے لوگ اگر تسلیم نہ بھی کریں تو کم از کم شکوک و شبہات میں ضرور مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جس گروہ نے نسلی تعلق اور قرابت ہی کو بنائے شرف و فضیلت قرار دیا ہے، اور اسی پر اپنے تمام فلسفہ کی عمارت تعمیر کی اور اس کا تانا بانا استوار کیا ہے، تو جب انہیں یہ نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دامادی کا تعلق ادھر یعنی حضرت علی کی طرف اکہرا ہے یعنی سنگل ہے، اور ادھر یعنی حضرت عثمان رضی اللہ کی طرف دوہرا ہے یعنی ڈبل، تو انہوں نے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی کہ خود ان کے اپنے مسلک کی تاریخ، فقہ اور احادیث کی کتابوں میں یہ بات بصراحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلب سے 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں، سمجھ آئیے۔ انہوں نے یہ جھوٹ کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی صلبی صاحبزادی تھی، اور وہ تھیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ طرز عمل ڈھٹائی اور بے شرمی نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی یہ جھوٹا بہتان بکواس ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے 4 بیٹیاں ہیں، سمجھ، قل للمؤمنین یغضوا اپنا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، سمجھ آئیے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جن اہل ایمان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری کا تعلق تھا، ان کے لیے یہ تعلق بھی ایک بنائے فضیلت ہے، لیکن اصل اور واحد بنائے فضیلت نہیں ہے۔ اصل بنائے فضیلت در حقیقت انسان کا اپنا کردار، اپنا عمل، اپنا تقوی اور اپنے اوصاف ہوتے ہیں۔ عربی کا ایک مشہور شعر ہے، ان القطاح من یقولها انا ذا لیس الفتى من یقول کان ابی کذا۔ اصل جوان مرد تو وہ ہے جو یہ کہے کہ یہ میں ہوں۔ ان الفتى من یقول ہا انا ذا، وہ جوان مرد نہیں۔ لیس الفتى من یقول، جو یہ کہے کہ میرا باپ ایسا تھا، یعنی اپنے باپ کی غلط بات کہے نا بھائی۔ اس شعر کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ پدرم سلطان بود کیا کہتا ہے؟ پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، فارسی میں کہنے والوں کو کبھی بھی دنیا میں مقام عزت حاصل نہیں ہوا ہے، یعنی صرف کہنے سے نہیں کہتا کہ میں شیخ ہوں، میں
جمعے کے دن عربی شیخ کرتا پہن کے آ جاتا ہوں تو بڑا میں موزن ہوں، میں فلاں ہوں، شیخ ہوں، بڑا معزز ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ شیر کی کھال پہننے سے شیر بنتا نہیں بنا، شیر گدھا شیر کی کھال پہنے تو ہاں گدھا گدھا ہی رہتا ہے۔ شیر بنو، شیر، شیروں والی داڑھی رکھو، شیروں والی مقام حاصل کرو، عزت حاصل نہیں ہوا ہے۔ سمجھ آئی؟ سوال تو یہ ہوتا ہے کہ تم کیا ہو، تم کیا چیز ہو؟ ایک تھپڑ لگے گا گر جاؤ گے۔ جوان مرد تو وہی کہلانے کا مستحق ہے جو میدان میں آ کر یہ کہے کہ یہ میں موجود ہوں، اور اس میں واقعی جوان مردی کے جوہر موجود ہوں۔ جوان مرد وہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرے باپ دادا ایسے شجاع، جری اور دلیر تھے۔ دنیا ایسے دعووں کو کبھی تسلیم نہیں کرتی۔ اس کی نظر میں قدر و وقت صرف اس انسان کی ہوتی ہے جس میں اپنے ذاتی اوصاف حمیدہ موجود ہوں۔ کہتا رہے جو مرضی کہتا رہے، خود کچھ کرے گا تو پھر لوگ مانیں گے۔ منعم علیہم کون ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ خاص ذاتی اوصاف اور سیرت و کردار کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کا جائزہ لیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ ہماری نماز کا جزو لازم ہے۔ اس صورت میں ہم اپنے رب سے ہر رکعت دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ لیکن یہاں یہ بیان نہیں ہوا کہ منعم علیہم کون لوگ ہیں کہ جن کے راستے کی رہنمائی کی دعا کی جا رہی ہے۔ فہم قرآن کا ایک اصول یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، چنانچہ سورہ نساء میں اس بات کو واضح کیا گیا۔ وہاں فرمایا گیا کہ ان اہل ایمان کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اس دنیا میں لازم کر لیں گے، آخرت میں ان لوگوں کی رفاقت و معیت نصیب ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اور یہ منعم علیہم اور خوش نصیب لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین ہیں۔ ایسے مبارک اور احسن لوگوں کی رفاقت اہل ایمان کو نصیب ہوگی۔ آگے دلیل ہے آیت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29۔ سورہ نساء کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ ازروِ قرآن حکیم علیہم کی 4 جماعتیں ہیں۔ ان میں انبیاء کرام علیہ السلام بلند ترین مقام پر فائز ہیں، پھر صدیقین کا درجہ ہے، ان کے بعد شہداء کرام کا، اور ان کے بعد مومنین صالحین ہیں۔ ان چاروں درجات عالیہ میں سے جہاں تک نبوت کا تعلق ہے تو وہ پہلے ہی کسبی نہیں تھی، یعنی کسی خود نہیں کوئی حاصل کر سکتا، ٹھیک ہے، اللہ دیتے ہیں۔ وہی وہبی تھی، وہبی کا مطلب اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے، خود نہیں کوئی بن سکتا نبی۔ صحابی محنت کوشش سے بندہ بنتا ہے نا، بنے ہیں صحابہ، لیکن نبی اللہ بناتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ سمجھ آئی؟ اب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، بن ہی نہیں سکتا، نہ کوئی اللہ بنائے گا۔ اب قیامت تک کسی نوع کا کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، نہ ذلی نہ بروزی۔ سمجھ آئی؟ اب جو بھی دعویٰ نبوت کرے اس کے کذاب ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ البتہ بقیہ جو 3 مراتب و مدارج ہیں ان کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ اصحاب ہمت و عزیمت کے لیے اپنی اپنی ہمت، کوشش، محنت، اصرار اور کسی درجے میں اپنی اپنی افتاد طبع کے اعتبار سے ان تینوں مراتب پر فائز ہونا اب بھی ممکن ہے۔ البتہ جو نفوس قدسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں اور صحابی ہونے کے شرف کے حامل ہیں، ان کے رتبے اور مرتبے کو پہنچنا ممکن نہیں۔ ہاں، ان مقامات عالیہ کے دروازے بند نہیں ہوئے اور مومنین کو اپنی اپنی سعی و جہد اور محنت کے نتیجے میں یہ درجات حاصل ہو سکتے ہیں، یعنی شہادت کے اور نیکی کے۔ صدیق اکبر کا مقام۔ اب اس مقدمے کے ساتھ آخری پارے کی سورۃ اللیل کی چند آیات مبارکہ پر غور کیجیے۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری 6 آیات کے متعلق تو مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جو بلا شبہ صدیق اکبر ہیں اور جن کی شان یہ ہے کہ وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے۔ ان آیات میں الاتقاء کا مصداق اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ہیں۔ ان آیات میں صدیق اکبر رضی اللہ کی شخصیت کا سب سے نمایاں
وصف اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا بیان ہوا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یہ مال اللہ کی راہ میں صدیق اکبر نے اپنے تزکیہ کے لیے صرف کیا، یہ نہیں کہ ان پر کسی کا قرض یا دباؤ تھا، بلکہ یہ سارا انفاق لوجہ اللہ تھا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ چنانچہ فرمایا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب العالى، اس مال کے صرف کا ایک ہی مقصد تھا، یعنی استعمال کا ایک مقصد تھا، صدیق اکبر کے پیش نظر تھا، اور وہ تھا رضا الہی کا حصول۔ یتیموں کی سرپرستی، بیواؤں کی دستگیری، صاحب ایمان غلاموں کی خرید اور رستگاری، اور مسافروں کی خبرگیری، محتاجوں کی حاجت روائی، اور پھر دین حق کے غلبے اور اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے، اسلام کی نشر و اشاعت، جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے سامان کی فراہمی میں صدیق اکبر کے مال و منال خرچ ہو رہے تھے، اور تمنا اور آرزو تھی تو صرف یہ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ کو اپنی رضا کی ان الفاظ میں خوشخبری سنائی ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ امام راضی رحمۃ اللہ کے نزدیک سورۃ اللیل دراصل سورۃ الصدیق ہے، سبحان اللہ، یاد رکھنا باتیں، اور فوراً ما بعد سورہ ضحیٰ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ، سمجھ نہیں آ رہی بات آپ کو؟ آ رہی ہے۔ کیا آپ تعلق ہے؟ سبحان اللہ، یہی نقطہ ہے کہ سورہ لیل میں صیغہ غائب میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، سمجھ آئی بات، اور سورہ ضحیٰ میں واحد حاضر کے صیغہ میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ نبی آپ کے ساتھ میں راضی ہوں گا، وہاں پہ فرمایا ان کے ساتھ، یعنی ابو بکر صدیق۔ کیا بات ہے یار، سبحان اللہ، بس کرا۔ تو صفحہ نمبر 11 کے لگ بھگ یہ کرتے ہیں انشاءاللہ، بقیہ کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں غنی اور تمام صحابہ کرام سے محبت، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی، ان کی اتباع پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو گستاخ ہیں ان کی زبان بند ہو، اور اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، جو ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فتن و شرور سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری امت کی حفاظت فرمائے۔ صحابہ کرام کا جب ایمان کامل نہیں ہے تو پھر کسی کا بھی ایمان کامل نہیں ہے، ان کے ایمان میں شک کریں گے تو پھر ہم بھی مومن نہیں رہ سکتے۔ وہ نبی کے پہلے شاگرد ہیں، پہلے صحابہ ہیں، پہلے مسلمان اولین ہیں بدر و حنین میں، ٹھیک ہے جی، اور حضرت عثمان تو دوہرے داماد ہیں، آپ گھر کے بندے ہیں، سمجھ آئی؟ آپ کے بارے میں کوئی بات کرے تو یہ بڑی نامناسب بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ تیسرا حصہ جلد ہی ریکارڈ کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔